اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ عداوت نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، ناحق لوگوں کا خون نہ بہاؤ۔ اللہ پاک کی زمین ہر روز صبح کو عرض کرتی الہی لوگ مجھ پہ زنا کر کے چلتے ہیں، بدماشی کر کے چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم پھر سے آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو بیان کو مکمل سنے گا آخر تک، چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ مجھے اپنے اوپر ان کا چلنا پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، ہر روز آواز لگاتی ہے ظالمو، بدکارو، بدماشو، میرے اوپر دندناتے پھرتے ہو، ایک نہ ایک دن میرے اندر آؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم کو کتنا دشمن رکھتی تھی۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے چینل ملتانی بیان زون پر۔ آج قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ بیان فرمائیں گے، جس کا ٹاپک اور عنوان ہے ایک زناکار عورت کا رلا دینے والا واقعہ۔ بہت ہی پیارا اور دل کو رلا دینے والا بیان ہے۔ آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا عظیم تر صحابی ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے۔ بہت جلیل القدر صحابی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے، جب کسی پہ نزع طاری ہو، سکرات طاری ہو، موت قریب ہو، جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آخری وقت میں قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں جو میرے قرآن سے عشق رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اتنا پیار تھا آخری وقت تھا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، ادھر میرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، آج بھی اپنی قبر سے اٹھا، میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا، تم میدان حشر کا چکر لگاؤ، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے رونے لگ گئے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں روئے؟ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا، میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزہ دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر کافر بھی اکٹھے ہو کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، میرا ناک کاٹ لیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میں اللہ کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، زبان بھی تیری نام پہ کٹا کے آیا ہوں، اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ ان اللہ والوں کی یہ موت تھی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک عجیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں، گرمی تھی، دوپہر تھی، سورج اپنی شباب پہ تھا، بڑی سخت گرمی تھی، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ پیروں سے معذور ہے، دونوں پیر نہیں ہیں، ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اور گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلا اس حالت میں؟ کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلا ہوں۔
तुझे यूं ही हाथों के बल घिसटते चलते कितना अरसा गुजर गया। नौजवान कहने लगा अल्लाह वाले 7 बरस खत्म होकर 8वां लग चुका है। इस हालत में कि जी हाँ इसी हालत में तेरा खाना पीना। जवान कहने लगा वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन। अल्लाह ही खिलाता है, वही पिलाता है, बीमार हो जाता हूँ वही तंदुरुस्ती अता करता है। और नौजवान दोपहर बड़ी सख्त है, गर्मी बड़ी सख्त है, मेरे यहाँ दोपहर को आराम कर ले, कयाम कर ले, कुछ देर ठहर जा, आज मेरे यहाँ कयाम कर ले। नौजवान रोने लगा और कहने लगा मालिक बिन दीनार, ये 2-4 मिनट जो तेरी साथ बातों में मेरे खर्च हो गए, मुझे इनका ही बड़ा दुख है। मैं और अपनी इस माजूरी में हाथों के बल 2-4 गज घिसट कर और अपने रब के करीब हो जाता। ये जो तेरी साथ बात करने में थोड़ा सा वक्त खर्च हो गया, मुझे इसका ही बड़ा दुख है। अरे तू तो थक गया होगा। जवान कहता है तेरे दीवाने मगर चलने से रुक सकते नहीं, तेरे दीवाने मगर चलने से रुक सकते नहीं, पांव थक जाते हैं दिल उनके कभी थकते नहीं। मेरे सामने थकने का नाम ना लो, मेरे दिल में इश्क की आग जली हुई है, सोचो गुदाज का समंदर तूफान बरपा कर रहा है, मैं नहीं थकना जानता। मेरे यहाँ नींद का सवाल नहीं, आराम का सवाल नहीं, मैं तो घिसट घिसट कर रब के दरबार में हाजिर हुआ चाहता हूं। पूछा कि जा कहाँ रहे हो? कहने लगा बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए चला, रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए चला। खाना पीना कुछ नहीं कि नहीं, बस कि मुंतज़िर उस घड़ी का कि कब वो वक्त आए और कब मैं जाकर यूं कहूं कि ए मदीने की मुहाजिर सब्ज़ गुंबद के मकी, ए मदीने के मुहाजिर सब्ज़ गुंबद की मकी, अर्श है तेरे कदम के फैज़ से ये सरज़मी। कब वो वक्त आए, कब मैं मदीने की गलियों को देखूं, कब आबो हवा को देखूं, कब मदीने की बहारों को देखूं, कब गुंबद खिदरा पे मेरी निगाह पड़े, मेरे दिल की तसल्ली हो जाए। आशिक लोग यूं ही किया करते हैं। देहात की एक औरत आई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद और आके कहने लगी बहन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने सुना है सरकार की वफात शरीफ हो गई, क्या कहाँ दफन किया कि इस हुजरे में? कहने लगी मुझे दरवाजा खोल कर कब्र की ज़ियारत तो करा दे। औरत देहात की रहने वाली चौखट पे खड़ी होकर कहने लगी आका जब भी आती थी जुबान तेरी होती थी, कुरान खुदा का सुनती थी, मसाइल पूछती थी, ज़ियारत करती थी। अब ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मैं तेरे कदमों में मरना चाहती हूँ। उलमा ने लिखा है एक चीख मारी चौखट पे गिरकर जान दे दी। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं भी उस साल हज के लिए गया, मिना में मैंने देखा कि बड़ा मजमा लगा हुआ है एक जगह, तो मैं भी गया कि ये लोग क्यों इकट्ठे हैं। मैंने लोगों में से झांक कर देखा तो वही नौजवान बैठा है जिसको मैंने दोपहर के वक्त देखा था। वही हालत है, गले में कुर्ता नहीं, गठड़ी नहीं, ठेला नहीं, सामान नहीं, और रो रो के यूं कहता मौला आज किसी ने दुम्बे की कुर्बानी दी, किसी ने बकरी की कुर्बानी दी, किसी ने ऊंट की कुर्बानी दी, किसी ने गाय की कुर्बानी दी। मैं फकीर हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं बिल्कुल मुफलिस और नादार हूँ, मेरे पास तो ये मेरी जान है, मैं इसकी कुर्बानी दिया चाहता हूँ, कबूल फरमा। हजारों लाखों लोगों के सामने एक चीख मारी और मिना में जान दे दी। इस हालत में अल्लाह वालों का आखिरी वक्त आता है। देख हम लोग मरते हैं एक्सीडेंटों में, सड़कों पे, उधर मौत का झटका लग रहा, उधर मुंह में कंजरी का गाना। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सयाती अलन्नासी ज़मानुन, ओ लोगों मेरी उम्मत में एक वक्त ऐसा आएगा लोग इतने बर्बाद हो जाएंगे, सुबह को आदमी मोमिन मुसलमान होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। घरों में, मोहल्लों में आज मौत आती है,
कंजरी का गाना मुंह में होता है, उधर दम निकल रहा है, उधर कंजरी का गाना कानों में आवाज आ रही है, मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है, कंजरी की आवाज आ रही है, जनाजा उठा कर ले जा रहे हैं, कंजरी की आवाज आ रही है, कब्र में मैयत उतारी जा रही है, कंजरी की आवाज आ रही है, कब्र पे मिट्टी डाली जा रही है, कंजरी की आवाज आ रही है। इस माहौल में, इस माशरे में हम किस तरह ईमान और यकीन और ईमान साथ लेकर मरेंगे? हजारों नहीं, लाखों को मरते वक्त कलमा नसीब नहीं। कसम देकर पूछो, मां मर रही है, कलमा मुंह से ना निकला, बाप मर गया, मुंह से कलमा नहीं निकला, बेगम साहिबा चल बसी, मुंह से कलमा नहीं निकला। हजारों चले गए और अपने जाने का फिर भी यकीन ना आया। तुमने कभी सोचा तक नहीं, ख्याल तक नहीं किया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, तू क्यों रोया? अर्ज करने लगा, मेरे आका इतनी कमजोरी कभी ना देखी, इतनी ज़ईफी कभी ना देखी, इतनी नातवानी कभी नहीं देखी, चेहरा अनवर बिल्कुल कमजोर हो गया। आपने ठंडा सांस लेकर फरमाया, अबू हुरैरा तुझे मालूम नहीं, मौत बिल्कुल करीब आ गई, बिल्कुल करीब आ गई मौत। तेरी एक उंगली पकड़कर अगर कोई मरोड़ दे, कितना दुख होगा, दर्द होगा। हाय हाय हाय, जंग वालों कभी तुमने सोचा नहीं 360 रगें टूटेंगी, क्या हाल बनेगा। आज़ा छूटेंगे, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक हर जोड़ को तोड़ के रख दिया जाएगा। वजीरों, सफीरों, अमीरों, हसीनों, जमीलों, तमाम के जोड़ों को उखाड़ के रख दिया जाता है। प्रोग्राम तक नहीं मर्द औरतों का क्या, ये दुनिया किसी की ना बनी, कब्र में आखिर जाना ही जाना है। उलमा किराम ने लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आए और कहने लगे, नई नई कब्रों से मुर्दे जिंदा करके दिखाते हो, आओ हम एक पुरानी कब्र पे लेके चलते हैं, मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। एक नौजवान जिंदा होकर कब्र से निकलकर सामने आकर खड़ा हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कौन है? वो कहने लगा, मेरा नाम साम है, मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। तो पैगंबर का दिमाग तो पैगंबर का होता है ना। फरमाया, तुझे तो बड़ा अरसा कब्र में गुजर गया, कितने हजार साल कब्र में गुजर गए? कि जी हाँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यार मुलाकात तो अल्लाह ने कराई दी, कब्र का कुछ हाल तो बता, क्या बनती है? कब्र का कुछ माहौल बता, कब्र की खबर बता। उलमाए किराम ने लिखा, वो नौजवान रोने लगा और कहने लगा, ईसा अलैहिस्सलाम तू कब्र की खबर पूछता है, कब्र का हाल पूछता है, कब्र का माहौल पूछता है, कब्र का मामला मुझसे पूछते हो। आप मुझसे पहले यूं कि ये क्यों नहीं पूछते कि मौत का झटका कितना शदीद है? नौजवान रो के कहने लगा, ईसा अलैहिस्सलाम कितने हजार साल मेरी मौत को गुजर गए, पर मालिक कायनात की कसम आज तक मेरा मुंह कड़वा है। इसलिए जंग वालों, लंबी चौड़ी बात कहने का वक्त नहीं, हालात नहीं। मैं तो तुम्हें इतना सा पैगाम देने आया, खाने पीने का जमाना है। मैं जानता हूँ तुम केले खाते हो, तुम्हें केले का जायका मालूम है, अमरूद का जायका तुमको मालूम है, अनार का जायका तुम्हें मालूम है, अंगूर का जायका मालूम है, अनानास का जायका मालूम है, आम का जायका मालूम है, हजारों फलों के जायके तुम्हें मालूम है, हजारों मिठाइयों के जायके तुम्हें मालूम है, हजारों बेकरी की चीजों के जायके तुम्हें मालूम है, हजारों शरबतों के जायके मालूम है, पर तुमने जंग वालों कभी भी कब्रिस्तान में जाकर कब्र वालों से ये नहीं पूछा, ओ कब्र वालों जरा बताओ तो सही मौत का जायका कैसा है? अल्लाह, तुमने चखा नहीं, जिन्होंने चखा वो बताने ना आए कैसा जायका है। इसलिए कुरान कहता, कल्ला इज़ा
بلغ التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی. جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا، خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں. پوچھ لیا بڑا بہادر پہلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا. اسی لیے ہر سال اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے. قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے. تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہم امتحان کے قابل نہیں. یہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے، تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے، کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فَأَتَمَّهُنْ سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا. ایک آزمائش ایسی بھی آئی اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا. حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے، اکیلا دم میں. یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں. اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی، وہ کہتا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں، میری ساتھ تو اللہ ہے. مصر سے گزرنے لگے، بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے. کہ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ساتھ حضرت سارہ رونے لگ گئی. خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چلے جا چلی جا، میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا. فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. پرواہ نہ کر، میں اس کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، چیخا میں جلا اس کے لیے، سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے، میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا. محل میں جا کر حضرت سارہ کو بند کر دیا. بادشاہ نے بلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے، بادشاہ نے پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے. بادشاہ کا ارادہ ہے سارا کی عزت کو برباد کرنے کا، اور اللہ کا پروگرام ہے سارا ادھر آ، اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں. آج تک کسی کی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھی. سارا محل میں آؤ، اس کو آ کر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے ذبیح اللہ کی پیدائش کا معاملہ بن جائے. بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہاجرہ کی آبرو بچانے کا. فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उसने भी तदबीर बनाई, मैं खुदा ने भी तदबीर बनाई। बादशाह आया हजरत सारा के करीब बुराई का इरादा करके। मुफस्सिरीन ने लिखा है हजरत सारा ने फरमाया मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दे। यहां से पता चला कोई पाक दामन औरत, कोई नेक बेटी अगर गुंडों में बदमाशों में फंस जाए, इज्जत बचाने का तरीका ये है वुजू करके अल्लाह के सामने नियत तो बांध, तेरी इज्जत के लिए वो फरिश्ते भेजेगा। उलमा किराम ने लिखा है कि एक जहाज समंदर में चल रहा है, तूफान आया, जहाज तख्ता तख्ता हो गया, कुछ लोग गर्क हो गए, डूब गए, कुछ तख्तों पे बह करके चलने लगे। एक औरत गोद में बच्चा है, एक हबशी नौजवान दूसरे तख्ते पे बैठा हुआ जाता है। उसने औरत अकेली देखकर अपना तख्ता छोड़ दिया और बदमाशी के इरादे से औरत के तख्ते पे आ बैठा। तुम जंग वाले सोच रहे होगे कि डूबते वक्त भी बाज ना आए, ये सैलाब आते हैं लोग बदमाशियों से बाज आए? डूब गए मगर बाज ना आए, बेगैरती लोग करते ही रहे। उलमा इकराम ने लिखा हबशी नौजवान ने औरत का बच्चा छीना, समंदर में फेंक दिया। औरत रोई और कहने लगी मेरे अल्लाह, बैठी रहती हूँ, इज्जत जाती है, हरकत करती हूँ, डूब जाऊंगी। मैंने सुना है समंदर की गहराइयों से तूने यूनुस अलैहिस्सलाम की सुनी थी, मैं तो पानी के ऊपर बह रही हूँ। मौला मेरी आबरू बचा, मेरा ईमान बचा, मेरी इज्जत बचा, तेरे सिवा मेरी सुनने वाला कोई नहीं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उलमा ने लिखा है कि एक गर्दन सी नमूदार हुई पानी में से और हबशी नौजवान को एक ही लुकमा बनाकर ले गई। वो तो हर जगह सुनता है, पुकारने वाला बेबस बेकस होकर जब उसको पुकारता है वो हर जगह अंदाज पहुंचाता है, वो है जो मौजूद हर जगह। औरत बहती बहती किनारे जा लगी। एक जहाज करीब आया, दुपट्टे का इशारा करके उसको बुलाया। जहाज में जब सवार हुई तो देखती क्या है, एक नौजवान की गोद में इसका वो बच्चा जो समंदर में फेंक दिया था बैठा हुआ खेल रहा है। टूट पड़ी, मेरा बच्चा है। लोगों ने कहा तेरा कहां से आया? माजरा सुनाया, इस तरह हुआ। जहाज के कप्तान ने कहा हम जहाज लेकर आ रहे थे, गैब से आवाज आई जहाज इधर को ले आओ वरना डुबो दिए जाओगे। हम जब जहाज वहां लेकर पहुंचे तो देखते क्या है कि एक जानवर की पीठ पे ये बच्चा बैठा हुआ खेल रहा था। इज्जत भी बची, ईमान भी बचा, बच्चा भी बचा, और कोई बचाने के लिए तदबीर करे जबी ना। हजरत सारा ने नमाज पढ़कर बद्दुआ कर दी, बादशाह के सारे बदन में दर्द होने लगा। पैगंबर का सारा घर बड़ा करीम होता है, जब उसको दर्द ने सताया ना, कहने लगा मैं वादा करता हूं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मेरे लिए दुआ कर दे। अब अगर कोई जंका होता या मैं होता कहता दफा हो, तेरे वास्ते दुआ का दी। लेकिन हजरत सारा ने फिर झोली फैला दी, मौला वादा करता है, बदमाशी से तौबा करता है, इसको तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता कर दी। वो फिर कहने लगा लो ऐसी हसीन औरत कब बात आएगी, फिर बुराई के लिए तैयार हो गए। यहाँ से पता चला कि ये जो गुंडे बदमाश होते हैं इनकी कसम का भी कोई यकीन नहीं। अगले दिन एक आदमी ने कसम खाई तो उसके खिलाफ करने लगा। लोग कहने लगे कि तूने कसम खाई थी, कुरान उठाया था, अब क्या थी ज्ञापन? डठी हुई मसीह सी, पाते हुआ कुरान सी। अगर डठी हुई मसीह सी तो पाते हुआ कुरान सी, कुरान के ना पूरा हिजड़ा में चाया। मगर उसे ये मालूम नहीं कि तूने तो पाड़ा कुरान उठाया, डठी हुई मसीह में उठाया। खुदा का जब गज़ब आएगा तो वो अधूरा नहीं आएगा, वो अधूरा नहीं आया करता। 3 मरतबा इस बादशाह ने हजरत सारा के साथ ऐसा करने का इरादा किया। फिर दुआ हुई, फिर बद्दुआ हुई, फिर दुआ हुई, फिर बद्दुआ हुई। आखिरकार कहने लगा अपने मुलाजमों को कि वे बदमाशो, औरत के रूप में किसी बला को पकड़ के लाए हो, किसी जिन भूत को ले आए हो। और कहने लगा तू चली मेरे महल से जल्दी चली जा
اور جاتی جاتی وہ کہا کہ یہ تیری خدمت کیا کرے گی، یہ بچی میرے محل میں ہے، اس کو ساتھ لے جا۔ حضرت سارہ کو، ہاجرہ کو ساتھ کر دیا، سیانی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ میاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پیغمبر کا بیٹا، خود بھی نبی اور آل میں آنے والا نبی، کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا حسین چہرہ ہوگا۔ اللہ میاں نے پھر آزما لیا، حکم دیا کہ اس ہاجرہ کو، اسماعیل کو، دونوں ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں سینکڑوں میل میں پانی کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، رستہ کوئی نہیں، گھاس کوئی نہیں، پتا کوئی نہیں، جہاں بیت اللہ ہے یہاں کے بارے میں حکم دیا، چھوڑ کے آ۔ اور اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو مزہ آئے گا، اللہ نے یہ فرما دیا، بتانا نہیں ہے کہ میں نے حکم دیا ہے، خدا حافظ نبی نہیں کہتا اپنی بیوی کو۔ آج لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کو پتا کل کو کیا ہوگا، ہمارے فقیروں کو پتا ہے پرسوں کیا ہوگا۔ وہ بڑی مدت کی بات ہے، یہی موسم تھا، چماسا گرمی تھی، انارکلی لاہور سے ہم کئی ساتھی گزر رہے تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ایک ملنگ، چاروں طرف لوگ کھڑے، بڑا مجمع، کافی دنوں کی تو بات ہو گئی، ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگوں کی تقدیر بتا رہا تھا۔ کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی پوسٹ ملے گی، کسی کو کہتا تھا تیری شادی بڑی فرسٹ کلاس لیڈی سے ہوگی۔ وہ بابو تو کوڈا ہی ہو جاتا تھا، لیڈیوں پہ بڑے مرائے لے دے، کوئی کام نہیں، رات دن بس لیڈیوں کے پیچھے ہی پھرنا ہے۔ اللہ، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا میں بھی تقدیر پوچھتا ہوں اپنی۔ کہنے لگے شرارت ہو جائے گی، میں نے کہا ساری دنیا پر ہاتھ دکھا رہی ہے، کوئی شرارت نہیں، میرے ہاتھ میں شرارت ہے۔ 1 روپیہ لے رہا تھا وہ، میں بھی لوگوں میں گھساتا، بھیڑ میں سے اوپر نیچے ہی ہوتا میں بھی پہنچ گیا، اور دونوں گھٹنے میں نے زمین پہ رکھ دیا، روپیہ ہاتھ میں نے اس کے لے کر کہا، میں کہا ملنگ جی اگر اب دیکھا میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں۔ اب اس نے دیکھ کے میری طرف کہنے لگا، اس نے سوچا کہ یہاں اچھے بھلے کو نہیں ملتی پاکستان میں، اسے کون دے گا؟ اچھی طرح میرا ہاتھ دیکھا بھی نہیں، جھٹک کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہونی ہے۔ میں کیا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔ یوں ہی عقیدے بگڑ جاتے ہیں لوگ۔ ہمارے پیر کو پتا، فقیر کو پتا، کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیے، نہ خدا حافظ کہا، نہ کوئی تسلی دی، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب دور نکل گئے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ تو چلے گئے، کھڑی ہو کر آواز دی، اے میرے ابراہیم۔ مڑ کر نہیں دیکھتے۔ جنگ والوں، اللہ کا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھتا، گھر والی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ایک تم ہو، چٹی داڑھی، بڑھے پا، کالے برقعے والی نظر آ جائے نا، آگے بھاگ کر بڑے نہیں آتے ہیں، کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ تیری ماں لگتی ہے آگ چلی جائے تو یہ کیا ہوا؟ یہ کالے برقعے پہ مرتے 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 مر ہی گئے۔ ایسا عجیب تماشا۔ وہ لاہور پلیٹ فارم پر پھر رہی تھی نا ایک لیڈی برقع اوڑے، آ گیا ایک لیڈا، کہنے لگا سیب نہ پلاؤ، نگل لے آئے، واہ کام بن گیا، اس نے منپ لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا میرے خیال میں کوئی پھینٹا بھی ہو جائے، نگل لے آئے، نگل سبحان اللہ پکا کام ہو گیا۔ اسے منپ بھی پی لی، پھینٹا بھی ڈکار گئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کہنے لگا سیب لے آؤ، وہ لے ہی آیا سیب۔
کہ آپ کے لیے میں سیب لایا ہوں آپ کھائیں. کہنے لگی نہیں آپ کھائیں. اس نے سوچا اوہو میری بھی محبت ہو گئی ہے, سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے. جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں کھا تو صحیح, کہنے لگی کیسے کھاؤں میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے. اب پتا چلا اسے کہ صبح سے میں تو پرانے پپی کے پیچھے پھر رہا صرف برقع دیکھا چل دی. یہاں پیغمبر اپنی گھر والی کی طرف نہیں دیکھتا. حضرت حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا. عرب کی قداور مائی, طاقتور مائی, دوڑ لگا کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا اور کہنے لگی میں جوان عورت, یہ پیارا نور نظر, یہ لخت جگر, شکل تو دیکھو, صورت تو دیکھو, ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. اللہ کا پیغمبر بولتا نہیں. پتا چلا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا, آنکھ کا اشارہ نہیں کرتا. حضرت حاجرہ رونے لگ گئی, میرے خلیل, میری ابراہیم, میرا قصور بتاؤ, میرا جرم بتاؤ, میری خطا بتاؤ, میرا گناہ بتاؤ, معافی چاہوں گی, معذرت کروں گی. اس بچے کا کیا گناہ ہے, اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو. بولتے نہیں ہیں, اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت حاجرہ نے خود ہی قیاس لگایا, سوچتی ہیں پیغمبر تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وہ کہنے لگی خلیل کہیں اس رب کا حکم تو نہیں, کہیں اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں. جنگ کے لوگوں اگر خلیل ہاں کہہ دیتا تو کیا حرج تھا, ہاں نہیں کہتا, اجازت نہیں, تاکہ حاجرہ کے یقین ایمان کا امتحان مکمل ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کا یوں اشارہ کیا, بس ذرا سا ہاں. پھر عورت کا ایمان دیکھ, یقین دیکھ, یہی نہ بیٹھی, دوڑ کے وہاں گئی ہے جہاں پہلے بٹھا کر آئے تھے اور کہنے لگی ابراہیم جاؤ, میں جانوں میرا رب جانے, پرواہ نہیں. راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں. تھوڑی سی کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی, پانی ختم ہو گیا, بھوک اور پیاس نے بے چین کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کی اتنی لمبی زبان باہر نکلا. دو پتھر کھڑے کر کے اوپر ایک پتھر رکھ کر چھاؤں بنائی, اس کے نیچے لٹا دیا اور پھر چکر لگایا. کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے, کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے, کبھی اترتی ہے اور ڈھلوان میں سے بھاگ کر چلتی ہے. جب اپنا بچہ نظر نہیں آتا, سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے, اللہ بڑا, زور سے کہو اللہ بڑا. کسی کے 500 سال کے سجدے رد, کسی کی ہزاروں سخاوت صدقات رد, کسی کی چال منظور, کسی کی رفتار منظور, کسی کی ٹول منظور. اور یوں فرمایا حاجرہ میری رحمت کی تلاش میں آج جو تو نے دوڑ لگائی ہے, یہ تیری چال ڈال رفتار ٹور ہمیں اتنی پسند آ گئی, اتنی پسند آ گئی کہ آج کے بعد خلیل اللہ کیوں نہ ہو, ذبیح اللہ کیوں نہ ہو, کلیم اللہ کیوں نہ ہو, روح اللہ کیوں نہ ہو, حبیب اللہ کیوں نہ ہو, صحابہ کرام کیوں نہ ہو, قطب ابدال غوث کیوں نہ ہو. میری حاجرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم, جب تک وہ تیری چال چل کے نہ دکھائے گی حاجی کا لانے کا حقدار نہیں ہو سکتا. تیری رفتار اسے چلنی پڑے گی. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. ساتویں چکر میں آواز سی آئی, اب رو پڑی حضرت حاجرہ, کہنے لگی میرا بچہ اگر چل بسا میں پھر کیا کروں گی. سن لی میں نے آواز. آپ کیا دیکھتی ہے, اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیاں جس زمین پہ رگڑی گئی تھی وہاں سے چشمہ جاری کر دیا. حضرت حاجرہ نے پی لیا, بھوک بھی ختم ہو گئی, پیاس بھی ختم ہو گئی, بچے کو بھی پلایا. اللہ تعالیٰ نے خانے کعبہ کی بنیاد ڈال دی, ایسے گھر کی بنیاد ڈالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ پہ ایک نگاہ یوں ڈالنا ایک طرف. 500 سال کی عبادت کا وہ ثواب نہیں جو ایک نظر خانے کعبہ پہ ڈالنے کا ثواب ہے.
اور اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ جو آنے والا حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا سجا ہاتھ پکڑ کر میرے بندے نے چوم لیا۔ جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا۔ جو مقام ملتزم پہ لپٹ کے مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ پڑھ کے مانگ لیا۔ اور فرمایا لوگوں یہ جو آنے والے آئے ہیں یہ رشتہ داروں کے مہمان نہیں، عزیزوں کے مہمان نہیں، دوستوں کے مہمان نہیں، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ آج ان کی دعاؤں پہ آمین کہو، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ان سے مصافحہ کرو۔ مگر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ حج مکمل کر کے آئیں اور سب کا حج قبول فرمائے۔ میرے علاقے میں کئی سالوں کی بات ہے پرانی، جب کوئی حاجی تھا، ایک آدمی حج کر کے آیا، میں دوپہر کو اس کو ملنے گیا تو زور کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھ کے چلا گیا نماز پڑھنے۔ پھر عصر کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھا اور نماز پڑھ کے آ گیا۔ میں نے اس حاجی کے لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز یہیں پڑھی؟ تو کہنے لگا جی ابھی شروع نہیں کی، سفر کے تھکے ہوئے ہیں نا، 2-4 دن کے بعد شروع کریں گے۔ شکر ہے پہلے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ہاں آج کل کا ہوتا ہے نا تو وہ کہہ دیتا ہے جی یہ تو کئی وقت کی کچھی پڑھ کر بیٹھے ہیں۔ تو پھر مولوی تھا نا، میں بیٹھ گیا حاجی کے پاس، باتوں میں اس کو لے آیا، یہی میں نے کہا حاجی صاحب نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبی میں جو ایک نماز پڑھے 50,000 کا ثواب ملتا ہے، 4 مہینے پڑھ کے آیا، وہ حساب لگا لو۔ مسائل سیکھتے نہیں، ارکان اور آداب بیت اللہ کے سیکھتے نہیں۔ ڈی سی کے دفتر میں اگر جانا ہو کئیوں سے پوچھے کیسا جاؤں، کس طرح درخواست دوں، کیسے کہوں، کیسے کھڑا ہوں، کیسے بیٹھوں، کیا عرض کروں، اور اللہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور سیکھ کرنے جاتے ہیں۔ یہ خوف نہیں کہ اگر بے ادبی ہوگی تو مارا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے بنیاد ڈال کر خانہ کعبہ کی، اللہ نے ہمیں یہ کعبہ دیا، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہاں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر مانگنے کے لیے یہاں جاؤ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی صحیح ارکان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا گویا آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پہلے لوگ یوں ہی حج کیا کرتے تھے، یوں ہی قربانیاں کرتے تھے، اب تو ہر چیز کی لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں۔ پچھلے بقرعید کے موقع پر ہمارے مسجد میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا اگر کوئی غریب آدمی مرغی کی قربانی دے دے تو لگ جائے گی؟ میں نے کہا تو مکھی مار دے انشاءاللہ وہی لگ جائے گی۔ سارے کام ٹیڑھی ہو گئے، نیچے 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 کو چلے آ رہے۔ آج کل وہ ٹیڑھی بکرے بکری آئے ہوئے ہیں نا، کہیں تو قربانی کے لیے یا کندھے کو اٹھا کر لاوے۔ اب بتاؤ یہ گوشت بانٹے گا یا کھاوے گا یا فریج میں رکھے گا، کیا کرے گا؟ بالکل کام بگڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور اچھا تلاش کر کے لاؤ، اس کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور میرا موضوع نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی میری امت کا کیا بنے گا، پل صراط پہ سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما کر یوں فرما دیا کہ تیری امت جو قربانی میں جانور ذبح کرے گی میں خدا پل صراط کے کنارے پر زندہ کر کے ان سب جانوروں کو سواریاں بنا کر پیش کر دوں گا۔ اس لیے بقرعید بالکل قریب آ گئی، ہر دین ایمان اسلام کے لیے قربانی کے لیے تیار رہو۔ زیادہ سے زیادہ مجھے آج کل فکر لگا ہوا ہے کہ اپنے گھروں کو میں نماز کا اہتمام کرو۔ آج حال یہ بنا ہوا ہے کہ اگر گھر والی کی گود میں موت آئی تو گھر والی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دھی بے نماز، بہن کی جھولی میں موت آئی بہن بے نماز، بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز، بھائی کی گود میں موت آئی بھائی بے نماز۔
डॉक्टर के हाथ में मौत आई, डॉक्टर बेनमाज। कंप्यूटर के हाथ में मौत आई, कंप्यूटर बेनमाज। नर्स के हाथ में मौत आई, नर्स बेनमाज। तेरा कफन खरीद के लाने वाला बेनमाज, तेरे गुस्ल का पानी गर्म करने वाला बेनमाज, तेरी कब्र खोदने वाले बेनमाज, तेरा जनाजा उठाने वाले बेनमाज, तेरी कब्र पे मिट्टी डालने वाले बेनमाज। अगर तू नमाजी भी है, ये इतने चारों तरफ के बेनमाज तुझे जन्नत में कब जाने देंगे?